GTN उर्दू के प्रोग्राम टॉप व्यू में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान तबस्सुम। आज हमारे प्रोग्राम में खुसूसी मेहमान हैं ऑनरेबल गवर्नर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा जनाब फैसल करीम गुंडी। सर, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। बड़ी मेहरबानी, और आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप आए और इंटरव्यू करने के लिए। मैं आपका बहुत मशहूर हूँ, आपके चैनल का भी बहुत मशहूर हूँ। हम सब जानते हैं कि सिपैक के तहत कई अहम मंसूबे तो सूबा खैबर पख्तूनख्वा में वाक़ हैं। तो आपके ख्याल में इन मंसूबों से जो मकामी इक़्तिसादी और समाजी तरक्की और अवाम की फलाह व बहबूद में क्या तब्दीलियाँ लाई गई हैं? देखिए, पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। हमारी दोस्ती हुकूमतों के पे नहीं है, हमारी दोस्ती पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के हवाले से है। और ये एक मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि चाइना और पाकिस्तान का जो इकनॉमिक कॉरिडोर चल रहा है, वो प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब ने जो अपने पिछले प्रेसिडेंसी में जो चाइना के विज़िट्स किए, और लगातार कई विज़िट्स किए, और उसके बाद एक चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर की शुरुआत हुई। जब हम 2013 में जब हमारी हुकूमत ख़त्म हो रही थी और PMLN की हुकूमत आ रही थी, तो जब जरदारी साहब ने जब चाइना के प्री में रहे थे, तो उस वक्त के नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर को जब हल्फ नहीं लेता बुलाया भी था। और हमने जो गवादर पोर्ट के ज़रिए, जहाँ पर काबीना की मीटिंग हुई थी, वफाकी काबीना की मीटिंग, गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, और गवादर पोर्ट हमने चाइना के हवाले किया था। तो चाइना के साथ हमारी बड़ी लाजवाल दोस्ती है, जो कि हमेशा याद रखी जाती है। और हमेशा ये कहते हैं कि हमारी जो दोस्ती है वो अ, शहद से मीठी है, हिमालय से ऊंची है, और समंदर से गहरी है। तो ये चीज़ें जो है हमारी और चाइना के दरमियान जो है, और सी पैक कहें या इंडस्ट्रियल जोन्स कहें या बिजली के प्रोजेक्ट्स कहें, जिस प्रोजेक्ट की भी आप बात करें, चाइना ने पाकिस्तान की जो सपोर्ट की है, वो एक बहुत ही, मैं समझता हूँ कि ना बुलाने वाली चीज़ है। सिपैक की तामीर एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। तो आपके ख्याल में मुस्तकबिल में सिपैक की तामीर और तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए जो किन शोबों में तवज्जो देनी चाहिए? देखिए, एक तो उस पे मैं समझता हूँ कि एक्सचेंज ऑफ डेलीगेशन जो कि पहले भी हो रहे थे, कोविड में थोड़े से चीज़ें कम हो गई थी, एयर ट्रैवल ख़त्म हो गया था। एक्सचेंज ऑफ डेलीगेशंस होने चाहिए, हम एक दूसरे की डेलीगेशंस भेजें। भला हमारे बहुत से डेलीगेशंस जो हैं वो चाइना गए हैं, मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ के, कल्चरल भी गए हैं, बाकी उसके भी गए, मीडिया के लोग भी गए। लेकिन हम समझते हैं कि चाइना के डेलीगेशंस यहाँ पर आने चाहिए, उनकी मीडिया के दोस्तों के आना चाहिए, यहाँ की मीडिया के दोस्तों को जाना चाहिए। हमें जो है, अगर हम कहें कि हमने चाइना ने बाकी पाकिस्तान की सपोर्ट करनी है, मैं कहता हूँ भला सी पैक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन हमें इक़्तिसादी तौर पर हमें यहाँ पर फैक्ट्रीज लगानी चाहिए। चाइना पाकिस्तान मतलब है कि कंपनीज इकट्ठे होकर जो है वो एक फैक्ट्री चलाएं जिसमें लोगों को रोज़गार मिले। फिर आप देखेंगे यहाँ पे चाइना को $1 ट्रिलियन जो है वो खुराक अपने मुल्क मंगवाता है। तो पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ से वो ये चीज़ें जो पूरी कर सकता है, और हमारा जो ये मार्केट है उसके लिए बहुत ही मौजू भी है। तो लिहाजा हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पर फैक्ट्रीज लगें, कारखाने लगें, लोगों को उसमें रोज़गार भी मिले, और साथ साथ जो है इकॉनमी भी ठीक हो। सर, आपने खुद ही चीन का दौरा किया है और आपकी नज़र में चीन की तरक्की कैसी है? और आप जानते हैं कि चीन तो एक बहुत गरीब मुल्क से अब दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत बन चुका है, और साथ साथ चीन ने करोड़ों लोगों को जो गुर्बत से निकाला है। तो चीन की इस तरक्की को आप कैसे देखते हैं? देखिए, चाइना एक बहुत ही, मैं समझता हूँ कि एक अनोखी मिसाल हम समझते हैं, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि मैंने अब चाइना की पॉलिसी को फॉलो करना और मैं चाइना बन सकता हूँ। हर चीज़ जो है वो एक रोल मॉडल होती है, और उसको बंदा अडॉप्ट कर सकता है, उसको फॉलो कर सकता है, लेकिन उस तक पहुंच नहीं सकता। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें चाइना, मैंने देखा कि मैं एक दफ़ा गया जब एशियन गेम्स होने जा रही थी, और आपका एक नया प्रोमिस था जो कि बड़ा ही अंडर डेवलप था, और आपने कहा कि हम गेम्स इसी प्रोमिस में करेंगे, और तमाम प्रोमिस ने उस प्रोमिस को सपोर्ट किया और उसको खड़ा किया, उस प्रोमिस को। तो मैं समझता हूँ कि जो आइडियाज़ हैं, जो ब्रेन्स हैं चाइना के पास हैं, वो उन्होंने एक ऐसा, एक आपने कहा कि गरीब मुल्क से सेकंड बिगेस्ट इकॉनमी बना, तो उस उनके ब्रेन्स में कोई कमालात होंगी ना। कोई ऐसी कोई छड़ी या जादू अलादीन का चिराग किसी के पास नहीं है कि फ़ौरन बन जाएगा। बट उन्होंने काम किया, मेहनत की है, और उस मेहनत का उसको फल मिला है। हम हमेशा कहते हैं मेहनत का फल मिलता है। सो मेहनत का फल इस एग्जाम्पल इस चाइना। सर, चीन तो तसलसल के साथ इस्लाहात और खुले बन पर कायम रहता है,
اور اب چین دو اصلاحات اور قریبنگ کو مزید آگے بڑھانے کے لیے جو بھرپور کوشش کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ جنی درس کی جدیدیت کو فروغ دینے کی بھرپور کوشش بھی کر رہا ہے تاکہ عوام خوشحال ہوں، تو آپ کے خیال میں چین کا مزید کھلاپن اور جنی درس کی جدیدیت صوبہ خیبر پختونخوا سمیت پاکستان کے لیے کیا مواقع لائے گا؟ دیکھیں، چین کا پاکستان کے ساتھ کولیبریشن بہت ہی ایک اچھی چیز ہے، لیکن خیبر پختونخوا میں جو چیزیں ہیں وہ اس کو زیادہ بڑھانا پڑے گا۔ ہماری یوتھ انگیجمنٹ ہے، ہماری وومن امپاورمنٹ کی بات ہو رہی ہے، ہمارے پاس بہت سی ایسی چیزیں موجود ہیں، جیسے میں نے کہا کہ ہمارے پاس ایگریکلچر لینڈ موجود ہے جس کو آپ کلٹیویٹ کر کے اپنا جو آپ کا جو فوڈ باسکٹ ہے آپ اس کو کے پی کو بنا سکتے ہیں، یہاں سے آپ اپنے فوڈ جو ہے وہ اپنے ملک بھیج سکتے ہیں۔ بہت سے ایسے ہمارے پاس چیزیں ہیں جس پہ بات ہم چائنا کے ساتھ کولیبریشن کر سکتے ہیں، اور ہم دوسرے کے ساتھ جو ہے نا، جیسے میں نے ایگریکلچر کی بات کی، بزنس کی بات کریں، سپورٹس کی بات کریں، بہت سی آئی ٹی آج کل جو ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی اگر بات کریں، یہ چیزیں آج کل بہت ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی کولیبریشن کرنی چاہیے، پاکستان کی یونیورسٹیز اور چائنا کی یونیورسٹیز کے آپس میں، اور خیبر پختونخوا کی خاص کر یونیورسٹیز اور چائنا کی یونیورسٹیز کو آپس میں کولیبریشن ہونی چاہیے، ایکسچینج آف اسٹوڈنٹس ہونے چاہیے، ایکسچینج آف پروفیسرز یا لیکچرس کے ہیں وہ ہونے چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں سے جو ہے ہماری جو ہے وہ قربتیں جو ہیں وہ ہماری جو ہے وہ بڑھتی ہیں، مطلب ہے کہ اس میں ہم نزدیک ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے ہمیں جو ہے اس میں کام کرنا پڑے گا، اور ہمیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سکوپ ہے پاکستان اور چائنا کی فرینڈشپ میں، بہت سے ایسی فیلڈ پہ ہم جو ہے نا وہ کام کر سکتے ہیں۔ سر، مستقبل میں چین کی معیشت کے ترقیاتی امکانات اور جنی معیشت کے پوٹینشل کے حوالے سے آپ کا کیا تاثرات ہیں؟ چین ہے کہ معیشت مستقبل میں سمجھتا ہوں چین جس طریقے سے کام کر رہا ہے تو بہت جلد جو ہے وہ دنیا کو ٹیک اوور کر جائے گا، جس طریقے سے جس اس کے ساتھ پیس کے ساتھ جس ذہانت کے ساتھ چائنا کام کر رہا ہے، امیزنگ سی پیک کا اگر آپ دیکھیں چیز اور باقی چیزوں کو دیکھیں، چین ہیز ڈن ونڈرفل تھنگس ان چائنا اینڈ آل اوور دی ورلڈ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو چیزیں جو چائنا کر رہا ہے وہ پاکستان کے ساتھ جو سپورٹ کر رہے ہیں یا ہم ان کے ساتھ جو سپورٹ کر رہے ہیں، یہ ایک جو ہے بہت ہی گہری دوستی کا نتیجہ ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ چیز بڑھیں۔ ہمارے مخالفین، ہمارے جو دشمن ہیں، جو ہمارے ملک دشمن ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ فاصلے بڑھیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے فاصلے کم ہوں۔ آپ دیکھیں انفارچونیٹ انسیڈنٹس جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں ایک دو دفعہ ہوئے ہیں، دو سے بھی زیادہ ہوئے ہیں، ابھی ریسنٹلی بھی ایک ہوا ہے، اور وہ جو عناصر ہیں، وہ جو ذہن ہیں، وہ جو برینز ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ہم اکٹھے ہوں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم سپریٹ ہوں، ہمارے فاصلے بڑھیں، لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ہمیں نہیں کرنا۔ ہم جب بھی ایسا کوئی ایشو آتا ہے، ہم چائنا کی حکومت کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں، چائنا کی عوام کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں، اور ایسا مستقبل میں انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت حکومت پشاور اور چین کے سنجیانگ ویغور خود اختیار علاقہ کا صدر مقام اورمچی دونوں شہر دو سسٹر سٹی کہلاتے ہیں، تو آپ کے خیال میں دونوں شہروں کے درمیان اور دونوں ملکوں کے درمیان عوام کے درمیان جو تبادلے کو کیسے فروغ دیا جائے گا؟ پہ فیکٹریز ہونی چاہیے، انڈسٹریز ہونی چاہیے، تاکہ ہمارا ایک سمپل دیکھیں، جیسے اب چشمہ پہ آپ کام کر رہے ہیں، چائنیز کام کر رہے ہیں، چائنا کی حکومت کام کر رہی ہے، انجینئرس کام کر رہے ہیں، تو ہمارا سب جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ چشمہ جو ہے وین اٹ کمز ٹو نیم آف چشمہ وہ ڈائریکٹلی چائنا کے ساتھ ریلیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں ہم ایسی چیزیں کریں خیبر پختونخوا میں جس میں چاہے وہ انڈسٹریز ہیں، چاہے وہ ڈیمز ہیں، اسمال میڈیم سائز ڈیم ہیں، تو اس کے اوپر جو ہے ایجوکیشن پہ، اسکالرشپس پہ کام کرنا چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی چیزوں میں جو ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ اور قریب آ سکتے ہیں، ان چیزوں سے اور قریب آ سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ بڑھنی چاہیے، کلچر ایکسچینج بڑھنا چاہیے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو ہے ہماری جو ہے چیزیں جو ہے وہ نزدیک ہوں گی۔ دونوں شہروں کے درمیان جو ثقافتی تبادلے کے حوالے سے کیا اقدامات اختیار کریں گے؟ دیکھیں، دونوں حکومتوں کو یا دونوں ایمبیسی کو، چائنا کی ایمبیسی کو چاہیے کہ یہ ہمیں بتائے کہ آپ کو کیا کیا چیز ہو کہ وہاں پر جو ہے، اور ہماری ایمبیسی جو بیجنگ موجود ہے ان کو بھی چاہیے کہ وہ چیزوں کو دیکھیں، اور اگر آپ چاہیں تو ہم سسٹر سٹیز کو بھی اس کو ڈیل دیں۔ ڈی خان میرے اپنے علاقے کا ایک شہر ہے جو کہ آلریڈی ایک شہر کے ساتھ کنیکٹیویٹی ان کا پروسیس چل رہا ہے، تو وہ بھی ہو سکتا ہے، ایک اچھا میسیج ہوتا ہے، ایک سافٹ میسیج ہو جاتا ہے۔ میری اپنی پوری کوشش ہے کہ میں سافٹ امیج جو ہے ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کا مقابلہ سافٹ امیج کے ذریعے کروں۔ میں نے بھی ریسنٹلی علامہ اقبال اور خوشحال خان خٹک پہ ایک کانفرنس کرائی 2 دن پہلے،
میں نے پھر جس طریقے سے پشاور میں 13 اگست کو جو ہے میں نے ایک جیپ ریلی نکالی، پھر ہم نے اسی رات کو میوزیکل فنکشن رکھا جس میں فیملیز بھی آئی ہوئی تھیں، بچے بڑے سب آئے ہوئے تھے۔ اس کے بعد 12 بجے ہم نے جو ہے آتش بازی کا پروگرام رکھا تھا، اس میں بھی لوگ آئے۔ تو پہلی دفعہ ہم نے گورنر ہاؤس کے دروازے کھولیں، ہم نے وہ خوف کا بت کو توڑا ہے، انشاءاللہ توڑیں گے، پورے صوبے میں توڑیں گے، اور ہم کہیں گے کہ ہم ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں۔ رواں سال عوامی جمہوریہ جنگ قیام کی 75ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے، تو آپ چینی حکومت اور چینی عوام کو اس اہم موقع پر کیا پیغامات دینا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور خیبر پختونخوا کی عوام کی طرف سے چائنا کی عوام کو جو ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میری یہ امید ہے کہ یہ چیزیں اور آگے بڑھیں گی اور چیز مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جائے گی۔ میری اس خوشی میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہوں، اور میری یہ خواہش ہوگی کہ آپ اپنی سالگرہ گیٹ آ کر پشاور میں کاٹیں، گورنر ہاؤس پشاور میں لگیں۔ لہٰذا جو ہے یہ چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آج اگر وہ 75 اللہ تعالیٰ اور ہمیں زندگی دیتا کہ ہم اس کی بہت سی جو ہے اور بھی جو ہے وہ جو سالگرہ ہیں وہ دیکھ سکیں۔ سر، ایک بار پھر آپ کا بہت شکریہ چینل میڈیا گروپ کو انٹرویو دینے کے لیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو۔